اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ آج میری حدیث کا موضوع ہے اللہ پر ایمان۔ سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں ایسی جامع بات بتا دیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پھر مجھے کسی سے کچھ پوچھنا نہ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر جم جاؤ۔ دو فکروں پر مشتمل یہ حدیث انتہائی جامع ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ پر ایمان لا کر آدمی ہر حال میں اس پر ثابت قدم رہے تو پھر اسے کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے اور اللہ پر کس طرح ایمان لانا مطلوب اور معتبر ہے، یہ بات البتہ سمجھنے کی ہے، اور اس سلسلے میں ذہن صاف رہنا چاہیے۔ اللہ پر ایمان صرف وہی معتبر اور مطلوب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و ہدایت کے مطابق ہو، اور ایمان پر ثابت قدم رہنے کا مفہوم بھی اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں انسان اللہ کی اطاعت کرے اور مرتے دم تک کرتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے نیاز ہو کر اللہ پر من مانے انداز میں ایمان اور اپنی خواہش کے مطابق اللہ کی اطاعت کا دین میں کوئی وزن اور اعتبار نہیں ہے۔ حدیث کا واضح مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و ہدایت کے مطابق اللہ پر ایمان لایا جائے اور پھر زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں خدا کی اطاعت اور فرما برداری پر ثابت قدم رہا جائے، اور کسی حال میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے انحراف نہ کیا جائے، یعنی کہ منہ نہ موڑا جائے۔ اللہ پر ایمان دراصل اللہ سے بندگی کا عہد ہے، اور اس عہد کو پورا کرنے کی شکل یہی ہے کہ آدمی اپنی پوری زندگی میں اور مرتے دم تک اللہ کے احکام کی مکمل پیروی کرے۔ اسی کا نام استقامت ہے، اور ایمان باللہ اور اس پر استقامت یہی اسلام کی روح اور خلاصہ ہے۔ جو شخص اس پر کاربند ہے اور اسے پھر کسی سے کچھ پوچھنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو حدیث کی سمجھ آ گئی ہوگی اور اس کا مفہوم بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ میاں ہماری اس کوشش کو قبول اور منظور فرمائے اور آخرت میں ہمارے لیے جزا کا اور بخشش کا ذریعہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔